خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیار۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ یتیموں کی کفالت کی جائے، بے سہارا بچوں کی پرورش کی جائے۔ اسلام سے بڑھ کر رحمت سکھانے والا، اسلام سے بڑھ کر عدل کی تعلیم دینے والا، اسلام سے بڑھ کر گرتوں کو اٹھانے کا حوصلہ بخشنے والا، اسلام سے بڑھ کر دبے کچلے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دینے والا نہ دنیا میں کوئی مذہب تھا، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی مذہب ہو سکتا ہے۔ کوئی تہذیب، کوئی کلچر، کوئی ثقافت، کسی ملک کا کوئی قانون دبے کچلے، بے سہارا، یتیم اور بیوہ، پریشان حال اور مسکین انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی وہ تعلیم دے ہی نہیں سکتا۔ جو تعلیم دی ہے اسلام نے، جو تعلیم دی ہے قرآن نے، جو تعلیم دی ہے ہمارے آقا، ہماری جانیں ان پر فدا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے مقابلے میں کوئی تعلیم نہیں ہے۔ صاف اعلان کر دیا گیا، پیغمبر کو خطاب کر کے کہا گیا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، او پیغمبر آپ یتیم تھے اور آپ کو ہم نے ٹھکانہ عطا کیا۔ یعنی آپ یتیموں کا درد اچھی طرح سمجھنے والے ہیں، آپ یتیم کی تڑپ کو جاننے والے ہیں، آپ دبے کچلے انسان اور بے سہارا انسان کی تکلیف کو اچھی طرح محسوس کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ حکم ہے آپ کے لیے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب کوئی یتیم آپ کے دروازے پر آئے تو مت جھڑکا کیجئے، مت ڈانٹا کیجئے، اچھا سلوک برتیے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ قیامت کے دن جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قریب قریب ہوں گے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جو یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، ہر بال کے بقدر اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی غریب، مسکین، فقیر، بیوہ، یتیم، دبے کچلے انسان کی مدد کرتا ہے، اللہ اس شخص کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ من اعتکف یوما ابتغاء مرضات اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد مما بین الخافقین، جو ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں آڑ کر دیتا ہے، جن میں سے ہر خندق آسمان و زمین کے فاصلے سے بڑھ کر ہے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے، اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، یہ ہدایت ہے اسلام کی، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کا حسن ہے۔ تو اعلان کیا گیا کہ یتیموں کی کفالت کرو، پریشان حالوں کی مدد کرو، بے سہاروں کو سہارا دو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکین، ہر بیوہ، ہر فقیر، ہر دبے کچلے انسان کے لیے رحمت کی چادر پھیلا دی۔ آپ پڑھیے ابو طالب کا قصیدہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ گورے چٹے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا وہ شخص ہے کہ جس کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے، اور یہ یتیموں کا ٹھکانہ ہے اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بنا کر بھیجے گئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہے آپ کا وجود۔ یوں تو دنیا میں پیمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ و حق کے ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شان صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
آپ نے رحمت کی چادر تمام کائنات کے لیے بچھا دی. رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے.